یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میری رزق میری ڈگری میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میرا رزق میرے کاروبار میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میرا رزق میری نوکری میں ہے۔ حال یہ ہے کہ رزق اللہ تعالی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زندہ چیز اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے مگر اس کے لیے رزق کا انتظام۔ بس میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے آج کے اجتماع میں، آج کی اس مجلس میں یکسو ہو کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہماری بقیہ زندگی جو گزر گئی وہ اب ہماری نہیں رہی، لیکن جتنے سانس باقی ہے کیا ہم بقیہ زندگی جنت کے لیے گزاریں گے یا بقیہ زندگی اس دنیا کے چند لمحوں کے لیے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کے لیے گزاریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں 16 اور 20 سال، لیکن اس کا نتیجہ یقینی نہیں ہے۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں لیکن اس میں نفع یقینی نہیں ہے۔ لوگ سفر کرتے ہیں لیکن منزل تک پہنچنا یقینی نہیں ہے۔ جو چیز یقینی ہے وہ یقین ہے، وہ موت ہے، وہ موت یقینی ہے۔ اس لیے جو چیز یقینی ہے اسی کے لیے تیاری کرنا ہے، اسی کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ میں اسلامی نظام، اسلامی انقلاب، اسلامی حکومت کی بات بعد میں کروں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی دل سے کرنا چاہیے کہ میرے آئینے کے اندر میری زندگی کا نصب العین کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیا دل کے گہرائیوں سے واقعی اقامت دین میری زندگی کا مقصد ہے؟ میرا ترجیح اول کیا ہے؟ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اقامت دین کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں خلافت دیا، امامت دیا، فتح سے نوازا۔ بدھو تھے جناب، چرواہے تھے جناب، راستوں کو لوٹنے والے تھے جناب، بھیک مانگتے تھے جناب، لیکن دین کی برکت دیکھیے، کو مثالی جرنیل بھی بنے، وہ مثالی قاضی بھی بنے، وہ مثالی حکمران بھی بنے، وہ مثالی معلم بھی بنے، اور اس نے دنیا کو جو سکھایا ہے آج تک دنیا اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، لیکن اس کا ترجیح کیا تھا، ترجیح جنت ہی تھی۔ احد میں اعلان ہوا کہ دوڑو اپنے رب کی طرف، جنت کی طرف، اور وہ دوڑ پڑا، اور اس کے دامن میں چند کھجورے تھے، اس کو بھی پھینکے۔ اتنا بھی انتظار نہ کر سکے وہ کھجور کھا لے، اس لیے کہ اس کا نصب العین جنت کا حصول تھا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ سعد بن ابی وقاص ہے، اس کا دوست عبداللہ بھی ہے، دونوں جہاد پہ جا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ کیوں نہ مل کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنی پسند کی دعا تو کر لینا۔ سعد بن ابی وقاص نے بھی غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کی، الہ العالمین، ایک ہٹے کٹے اور موٹے دشمن سے مقابلہ ہو، اور خوب کشتی کے بعد میں اس کو بچاڑ دوں اور پھر اس کو قتل کر لوں، اور اس کا مال غنیمت کے طور پر میرے حصے میں آ جائے، میں فاتح بن جاؤں، میں غازی بن جاؤں، میں کامیاب اور کامران بن جاؤں۔ اور عبداللہ نے کہا خداوند کریم میرے دوست کی دعا قبول فرما۔ اور پھر عبداللہ نے دعا کی کہ کل میرا بھی دشمن سے مقابلہ ہوں، آمنا سامنا ہوں، خوب مقابلہ ہو جائے، لیکن پھر مجھے بچاڑ دے اور مجھے مارے اور میری آنکھ نکالے اور میری کان کاٹے اور میری ناک کاٹے، اور کل اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تمہارے آنکھ نہیں ہے اور تمہاری ناک نہیں ہے اور تمہارے کان نہیں ہے، کہاں گئے؟ میں نے تو آپ کو دیے تھے، اور میں آپ کو جواب دے سکوں کہ خداوند کریم آپ کی محبت میں میری آنکھ چلے گئے ہیں اور میری ناک نہیں ہے، اور میرے معرکہ ہوا،
سعد بن ابی وقاص سرفراز ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اب دشمن کو شکست دی اور عبداللہ شہید ہو گئے۔ لیکن جب مال غنیمت آیا اور سعد بن ابی وقاص نے سکھ کا سانس لیا تو رو پڑے کہ کاش عبداللہ کی طرح میں دعا کرتا، ایسا نہ ہو کہ زندگی کا جو سرمایہ ہے اسی صورت میں ملا ہو اور قیامت میں میرے لیے کوئی چیز نہ رہا ہو۔ یہ وہ لوگ تھے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں جنہوں نے زندگی کا سودا کیا تھا، شعوری طور پر ایک منزل کو اپنایا تھا۔ نبی مہربان نے اللہ کا حکم سنایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کے بلند مرتبے اور معراج تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرے جو آپ کو محبوب ہو۔ مجھے کیا چیز محبوب ہے میں جانتا ہوں، آپ کو کیا چیز محبوب ہے آپ جانتے ہیں، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا باغ محبوب تھا جو بیرحا تھا، جس میں کنواں تھا، جس میں انگور، جس میں کھجور، جس میں ہر طرح کے میوے تھے، اور نبی مہربان کے سامنے فرمایا کہ باغ مجھے محبوب ہے، وہ میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کر کے سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ میری کنیز مجھے پسند ہے، میں اسی کو قربان کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور پھر اعلان کیا کہ میرا گھوڑا مجھے بہت محبوب ہے، میں اسی کو قربان کرتا ہوں۔ اور ایک خاتون گھر دوڑ پڑی اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ 3 سالہ بیٹا مجھے محبوب ہے، میں اسی کو آپ کے قدموں میں ڈالتا، اور کل جہاد کے لیے جانا ہو تو ان کو تلواروں کے سامنے اور نیزوں کے سامنے پیش کر لے تاکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن آپ محفوظ رہے، اس لیے کہ آپ کی ذات مجھے اپنے بچے سے زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے، آپ کیا پیش کرتے، لیکن ہوتے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہے، اور اللہ کی وہ آیات آج بھی موجود ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کون ہے جو اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ رب العالمین کی خدمت میں پیش کرے؟ آپ کیوں بخل سے کام لیتے ہیں؟ آپ کیوں کنجوس ہو جاتے ہیں؟ آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ پیش کر لے، آپ کے ساتھ وقت ہے وہ پیش کر لے، آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ پیش کر لے، آپ کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے وہ پیش کر لے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت اللہ کے دربار میں پیش کرو، یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ 2 چن ہو جائے گا، 6 چن ہو جائے گا، 700 گنا آپ کو واپس کرے گا، اس لیے کہ وہ ایسا ذات ہے، وہ غیرتی بادشاہ ہے، وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، وہ آپ سے پیار بھی کرتا ہے، وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ آپ کو بھوکا مارنا نہیں چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ ننگا ہو، وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کا محتاج ہو، لیکن اس پر اعتماد تو کرے نا جی۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نہ دے کے، آپ محمود بھائی کو نہ دے کے، آپ شیخ عقیل صاحب کو نہ دے کے، آپ راجہ صاحب کو نہ دے کے، نہ میں آپ کے لیے نمونہ ہوں نہ آپ میرے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کی کیسی زندگی تھی؟ جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس رات گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوسی کے گھر گئی اور تیل لا کر چراغ میں ڈالا تھا، لیکن دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ یہ پیغام تھا کہ اگر گھر میں کھانے کا نظام نہ ہو تو خیر ہے، جلانے کے لیے تیل چراغ میں نہ ہو تو خیر ہے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر جہاد سے آپ غافل نہ رہیے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تمہارے انتظار میں ہے، جام کوثر ہاتھ میں لیے آپ کے انتظار میں ہے، شہادت شفاعت کے ساتھ آپ کے انتظار میں ہے، آپ کو فردوس میں لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں۔
اور بار بار دعا بھی کرتے تھے آپ کے لیے اور بعد میں آنے والی امت کے لیے وہ دعا کرتے تھے. معراج پر گئے تو بھی ہمارے لیے دعا کی. دنیا سے رحلت فرماتے تھے, فاطمہ نے اس کے زبان مبارک کے قریب اپنے آنکھ کو, اپنی کان کو کر لیا تو بھی امت کے لیے دعا کرتے تھے. اس امتی کے لیے جو دین پر غیرت کر لے, جو دین